جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अतीकुर रहमान चौधरी और आज हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है वो आलमी अमन के फ़रोग़ और जो इंसानी हकूक़ हैं इस वक्त उनको पैदल चल कर दुनिया की जो है वो तवज्जो मबज़ूल करते हैं और दुनिया की जो इस वक्त इंसाफ फराम करने वाली ताकतें हैं उनके ज़मीर को जो है वो जोड़ते हैं। तो हमारी मुराद जो है हज़रत राय साहब जो इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं और बरतानिया में इन्होंने जो हमारी जो कश्मीर काज है उसके लिए एक वॉक का एहतमाम किया है जो कि इन्होंने रवां हफ्ते मैनचेस्टर से शुरू की और अगले चंद दिनों में ये जो लंदन भारतीय हाई कमीशन है उसके सामने तक इन्होंने जाना है और ये वॉक करके तो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका ये जो काज है इस ऑन दिस वेरी मोमेंट जो है जिस वक्त पाकिस्तान में जो है एक सियासी इंतशार है, पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम है और जो मसला कश्मीर है वो इस वक्त अंडर द कारपेट है। तो इस वक्त जो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मजाज सर? जी मैं ठीक हूँ। तो आपने ये जो इस वक्त जो वॉक का एहतमाम किया है दुनिया की जो कश्मीर काज पर तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश, क्या आपने जो है वो सोचा, किस तरह आपके ये जहन में आया है? देखें जी, मुझे तो लोग चलता फिरता पाकिस्तान कहते हैं और मैं तो पिछले 15 साल से इंसानी बुनियादी हकूक़ के लिए चल रहा हूँ, अमन के लिए चल रहा हूँ, बैनुल-अक़वामी मसाइल के लिए चल रहा हूँ और शायद मैं उस वक्त तक चलता रहूँगा जब तक कि ये दुनिया अमन का गहवारा बन नहीं जाती। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अमन कोई एक लफ्ज़ नहीं है जो लिख देने से अमन हो जाता है, बल्कि अमन के लिए उन तमाम अवामल का ख़ात्मा ज़रूरी है जिनकी वजह से नक्स अमन पैदा होता है। तो उसमें एक जो बड़ा मसला है वो कश्मीर का भी है और कश्मीर का इशू जब तक सेटल नहीं होता कोई इसका पुरअमन हल तलाश नहीं किया जाता और वो ताकतें जिन्होंने फ़ैसला साजी करना होती है उनको पूरी शिद्दत के साथ नहीं झंझोड़ा जाता कि अब इस मसले को हल किया जाए, तब तक मेरे ख़्याल में शायद ये मसला लटका रहेगा। पिछली 3 नस्लें गुजर चुकी हैं और कश्मीर के अंदर मुज़ालम का एक तवील सिलसिला है जो चलता चला जा रहा है और आने वाले दिनों में जो मुझे खौफ है वो इस बात का है कि खुदा न खास्ता कि कहीं कोई बड़ा सानह ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर है, इंडिया भी एटॉमिक पावर है और जब कोई हालात ख़राब होते हैं तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता कि हालात किस हद तक ख़राब हो जाएं। तो इसलिए मैं आलमी बरादरी को स्पेशली बेदार करने के लिए, उनकी तवज्जो इस अहम मसले की तरफ मबजूल करवाने के लिए ये मैनचेस्टर टू लंदन एक वॉक कर रहा हूँ। चूँकि दुनिया मुझे जानती है, मेरी आवाज़ को सुनती है और जब भी मैं निकलता हूँ तो फिर मेरी आवाज़ दूर तक जाती है, लोग मुझे ज्वाइन करते हैं, एक कानवाय बनता है, कारवां बनता है और एक इज्तमाई आवाज़ की सूरत में उन बंद कानों तक हमारी आवाज़ की रसाई होती है कि जो शायद नॉर्मल आदमी की आवाज़ नहीं सुनते। तो इसलिए ये मैंने यूके का इंतखाब किया और मैनचेस्टर टू लंदन ये मैं वॉक कर रहा हूँ जो कि वॉक फॉर कश्मीर काज है। इस तरह डिफरेंट काजेस के ऊपर मेरी वॉक्स होती हैं। लास्ट मंथ मेरी जापान के अंदर वॉक थी फ्राम हिरोशिमा टू नागासाकी। मैं बताना चाहता था दुनिया को कि अमन जो है वो किस हद तक ज़रूरी है दुनिया के अंदर, क्योंकि अमन के बगैर तो कोई कौम तरक्की कर नहीं सकती और ना ही कोई ज़राए आमदोरफ्त और इंडस्ट्री और जो वो तमाम कर्ज के हर चीज़ जो है वो दुनिया की अमन से रिलेटेड है और अमन के बगैर मुमकिन नहीं है कि कोई। कसरत राय साहब फरमाइएगा कि ये एक यूनिक है, ये एक जो आपका इनिशिएटिव है, जिस तरह आप वॉक करके मुल्क व मुल्क बड़े बड़े लंबे सफ़र, आपने माजी में भी बड़ी वॉक्स की हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितनी वॉक की है आज तक? जो ऑर्गेनाइज वॉक है मेरी 17,000 किलोमीटर हो चुकी है और
ان آرگنائز واک بھی میں کرتا رہتا ہوں، لائک کرونا کی اویئرنیس کے حوالے سے، کسی ایس او پیز کے حوالے سے اویئرنیس دینے کے لیے، کسی ڈیزیز خاص کوئی ڈیزیز ہو جائے اس کے حوالے سے، تھیلسیمیا والوں بچوں کے لیے کبھی واک کر لی، کبھی کینسر کے اگینسٹ کوئی واک کر لی. تو وہ میری آرگنائز واک جو ہے وہ تو کوئی 60,000 کلومیٹر ہو چکی ہے. اور یہ جو آرگنائز واک ہے جو کہ میں اسپیسیفک کازز کے اوپر کرتا ہوں، پورے ورلڈ میں چونکہ ایک ہی بندہ ہوں، تو الحمدللہ ابھی تک 17,000 کلومیٹر میں پیدل چل چکا ہوں. یہ کشمیر کے لیے یہ پہلی واک ہے آپ کی؟ نہیں، کشمیر کے لیے بھی میں پہلے بہت ساری واکس کر چکا ہوں. اسلام آباد ٹو چکوٹھی میں واک کر چکا ہوں، اور بلکہ میں بتاتا چلوں کہ میں پہلا پاکستانی سویڈین ہوں جس نے ایل او سی کے اوپر جا کے پاکستان کا جھنڈا لگایا تھا. اور مظفر آباد ٹو چکوٹھی بھی ایک واک کر چکا ہوں. کس طرح یہ خیال آیا؟ یہ اتنے لمبے سفر اور رستوں میں بعض اوقات آپ کو مشکلات بھی آتی ہیں، تو کیا آپ کو کوئی تنظیم سپانسر کر رہی ہے یا کوئی این جی اوز وغیرہ، یا کس طرح آپ یہ افورڈ کرتے ہیں؟ نہیں، کوئی سپانسر نہیں ہے میرا، کیونکہ میں تو اسپیسیفک کاز کے لیے واک کرتا ہوں، اس لیے مجھے سپانسرشپ نہیں ملتی. یہ تو ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، یا پھر گورنمنٹ کشمیر کو سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ ہماری بات کر رہا ہے، ہمارے لیے نکلا ہوا ہے، ہمارے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے، ہمارے موقف کو دنیا تک پہنچا رہا ہے، تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں تو اپنے تائیں اپنے حلقہ احباب سے بڑی ہی مشکلات کے باوجود یہ ایکٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اس ایکٹ سے فائدہ ہوتا ہے. تو آپ کا جو اگلا پروگرام ہے وہ کیا ہے؟ آپ جو اس برطانیہ کے بعد آپ کا کون سا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے، کس حوالے سے، اور کس طرح آپ نے اس کو؟ پوری کی پوری زندگی میری وقف شدہ ہے عالم اسلام کی سربلندی کے لیے اور پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے. تو اب اس کے بعد جو میں 17 اپریل سے ایک بہت ہی اہم واک شروع کرنے جا رہا ہوں یورپ کے اندر. 17 اپریل کو میں فرانس چلا جاؤں گا. وہاں پہ میری جو واک ہے آل یورپین کنٹریز کے لیے ہے، آل شینجین کنٹریز کے لیے ہے، اور وہ واک ہے اسلاموفوبیا کے اوپر. مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنا روڈ بند کر کے، یا اپنے گاڑیوں کو جلا کے، یا اپنے لوگوں کو پریشان کر کے شاید وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے جو کہ ہم ان لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو ایجوکیٹ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو جا کے بتانے کی ضرورت ہے. مقصد آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اپنے ملک میں، پیارے وطن عزیز میں، ہم جو ہے وہ اپنی سڑکیں بند کر کے، اپنی املاک کو نقصان پہنچا کے، اپنے لوگوں کو تکلیف پہنچا کے جو ہے وہ اس کو حل نہیں کر سکتے. سو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے گھر میں جا کر ان کو بتائیں کہ توجہ جو ہے نا وہ حاصل کریں گے. ایگزیکٹلی ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی اصل مت کیا ہے. ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے کتنی اہم ہے. ان لوگوں کو جا کے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ لوگ یہ خاکے بناتے ہو یا اس طرح کی کوئی غلیظ حرکتیں کرتے ہو تو مسلمانوں کے دل کس زور سے مجروح ہوتے ہیں، کس تکلیف سے ہم لوگ گزرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو جا کے بتانے کی ضرورت ہے نہ کہ ہم اپنے گھر کے دروازے بند کر دیں اور اپنے لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیں. اس وقت پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، ایک انتشار کی کیفیت ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بنیادی انسانی حقوق جو ہے اس وقت وہ ایک قسم کے پامال ہو رہے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا میسج دیں گے وہاں کے ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے حکمرانوں کو؟ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کو اس وقت بہت سارے انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کا سامنا ہے. بدلتی دنیا کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ پاکستان بھی اپنی پالیسیز کو ریکنسٹرکٹ کر رہا ہے، اور من اصل قوم ہم ایک ریکنسٹرکشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. ہم اپنی سمت کا تعین کرنے جا رہے ہیں، اور جب بھی کسی قوم کو اپنی سمت کا تعین کرنا ہوتا ہے یا ریکنسٹرکٹ ہونا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے پروسیس سے گزرتے ہیں. وہاں پہ سیاسی عدم استحکام بھی ہوتا ہے، وہاں پہ اکنامک ایشوز بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ اور بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. جو دشمن قوتیں ہوتی ہیں وہ بھی یقیناً وہاں پہ اپنا رول ادا کر رہی ہوتی ہیں اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ ہم ریکنسٹرکشن کے عمل سے گزر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ترقی کی طرف بڑھنے والے ہیں. ہم ایک بہت ہی بہترین قوم کی طرف جانے والے ہیں. تو انشاءاللہ میں تو بڑا ہوپ فل ہوں کہ پاکستان بہت آگے جانے والا ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ آپ کی کوز جو ہے یہ کشمیر کے حوالے سے ہے، تو
آج کے ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کیا پیغام دیں گے دنیا کو کشمیر کے حوالے سے؟ میں پھر سے تمام ان طاقتوں کو اپیل کرتا ہوں جو کہ فیصلہ سازی میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں کہ خدا را اس مسئلے کو بہت سیریس لیا جائے. خدا را کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ ان کو فوراً حل کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے جائیں اور ان کا کوئی پرامن حل تلاش کیا جائے، کیونکہ لاوا پکتے پکتے اب بالکل پیک پہ پہنچ چکا ہے. اب حالات اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ خدا نخواستہ کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی بڑا کنفلکٹ ہو سکتا ہے. کثرت رائے صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. تو ناظرین، یہ تھے عالمی جو ہے وہ امن کے پیس واکر کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. یہ دنیا میں جو ہے وہ اس وقت پیدل چل کر جو دنیا کی توجہ ہے وہ مبذول کراتے ہیں مختلف ایشوز پر، کورونا ہو یا دیگر جو ہے وہ معاملات ہوں. آج کی جو ابھی جو ان کی موجودہ واقع ہے وہ کشمیر کاز کے لیے ہے. کشمیر کے مسئلے کو جو ہے نا وہ اس وقت دنیا کے سامنے اجاگر کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں موجودہ سیاسی صورتحال ہے یا جو اس وقت حالات ہیں، ان تمام حالات کے دوران جو مسئلہ کشمیر ہے وہ انڈر دا کارپٹ ہے. اور عین اس وقت کثرت رائے صاحب کا یہ انیشیٹو، یہ واک کا جو پروگرام ہے، جو اہتمام انہوں نے کیا ہے مانچسٹر ٹو لندن، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کو ایک جو ہے وہ نئی روح پھونکے گا. اس کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا. اپنے میزبان عتیق الرحمان چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.